السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 467 سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، سعادت کہتے ہیں کہ آدمی کو خیر کی طرف پہنچانے کے لیے توفیق الہی کے شامل حال ہونے کو۔ اب اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا سب سے زیادہ مستحق شفاعت ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث سے وہ شخص مراد ہے جو اخلاص سے مسلمان ہوا اور کوئی نیک عمل بجز کلمہ طیبہ پڑھنے کے اس کے پاس نہ ہو۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سعادت مند اس کو شفاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اس مطلب کے موافق یہ حدیث ان احادیث کے قریب ہوگی جن میں ارشاد ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن کلمہ طیبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ان کو نصیب ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے اس کلمے کا ورد رکھیں اور نیک اعمال ہوں۔ ان کے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو پہنچے گا کہ ترقی درجات کا سبب بنے گی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن 6 طریقے سے ہوگی۔ اول، میدان حشر کی قید سے خلاصی کی ہوگی کہ حشر میں ساری مخلوق طرح طرح کے مصائب میں مبتلا پریشان حال یہ کہتی ہوئی ہوگی کہ ہم کو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے مگر ان مصائب سے تو خلاصی ہو۔ اس وقت جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں یکے بعد دیگرے حاضری ہوگی کہ آپ ہی اس میں اللہ کے یہاں سفارش فرمائیں، مگر کسی کو جرأت نہ ہوگی کہ سفارش فرما سکیں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعت تمام عالم، تمام مخلوق، جن و انس، مسلم کافر سب کے حق میں ہوگی اور سبھی اس سے متنفع ہوں گے۔ احادیث قیامت میں اس کا مفصل قصہ مذکور ہے۔ دوسری شفاعت بعض کفار کے حق میں تخفیف عذاب کی ہوگی جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں صحیح حدیث میں وارد ہے۔ تیسری شفاعت بعض مومنوں کو جہنم سے نکالنے کے بارے میں ہوگی جو اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ چوتھی شفاعت بعض مومن جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم سے معافی میں جہنم میں نہ داخل ہونے کے بارے میں ہوگی۔ پانچویں شفاعت بعض مومنین کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے میں ہوگی اور چھٹی شفاعت مومنین کے درجات بلند ہونے میں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔